بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کا 9th کلاس کا آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کا لیکچر نمبر 3 ہے اور پیج ہے 72۔ پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور دریا۔ گلیشیئر جو ہے وہ ہوتے کیا ہیں، سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے پہاڑوں پہ جو جمتی ہے برف جو اور ڈلوان کی طرف حرکت کرتی ہے اسے گلیشیئرز کہتے ہیں۔ زیادہ تر بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے برف باری سے گلیشیئر بنتے ہیں۔ مسلسل برف باری سے جمی ہوئی برف جو نیچے ہوتی ہے وہ بہت سخت ہو جاتی ہے اور اوپر جو برف بار بار گرتی ہے وہ گلیشیئرز کی صورت میں حرکت کرتی رہتی ہے۔ پاکستان نیم ہاری آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے جہاں عام طور پر زیادہ سردی اور بارش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقے ہمالیہ اور قراقرم اور ہندوکش جیسے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ یہ تمام سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئر موجود ہیں جن میں سیاچین، بالتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بڑے گلیشیئرز ہیں، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جس میں سیاچین گلیشیئر ہے۔ پہلے سیاچین جو ہے وہ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہے۔ اس گلیشیئر پر پورا یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اس لیے بلتی لوگ اسے سیاچین کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے اور یہ قراقرم میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہے جی بالتورو گلیشیئر، بلتستان میں واقع ہے اور اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے۔ مشہور زمانہ کیٹو جو ہے پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہے برالدو کا دریا جو ہے وہ بھی اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو دریا سندھ میں گرتا ہے۔ سکردو شہر سے اس گلیشیئر تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بتورا گلیشیئر، یہ 54 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ وادی گوجل گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ پھر ہے بیافو گلیشیئر، قراقرم کے پہاڑوں میں واقع ہے اور اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے۔ یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے۔ پھر ہسپر گلیشیئر جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع ہے۔ یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر لمبا ہے اور دریا ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ گلیشیئر کی اہمیت۔ پاکستان میں قراقرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئر والے علاقوں میں ایک ہے۔ پاکستان میں پائے جانے ان گلیشیئر کا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں نکل کر پھر دریاؤں میں گرتا ہے اور بہنے والے دریا جو ہے انہی گلیشیئرز کے مرہون منت ہے۔ ان کے ٹوٹنے پھوٹنے سے پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں۔ اس میں مقامی آبادی جو ہے ان کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ان میں جھیل سیف الملوک، شندور اور ست پارہ اہم جو ہے حیثیت کی حامل ہے۔ ان کی موجودگی میں اس علاقے کو خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور ان علاقوں میں سیاحت کو فروغ بھی ملتا ہے اور آبی حیات جو ہے اس کی پرورش کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی پاکستان کے دریا۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام دریا سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں سے جو صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریاؤں پر مشتمل ہے جو ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ معاون دریا وہ ہوتے ہیں جو اس دریا کو درمیان میں سے ملتے رہتے ہیں، یعنی دریا سندھ جہاں سے بہہ کے آتا ہے تو راستے میں اس کو جتنے دریا دونوں سائڈ سے ملتے ہیں وہ اس کے معاون دریا ہیں۔ اس میں مشرقی معاون دریا بھی ہیں اور مغربی دریا سندھ اور اس کے معاون دریا۔ دریا سندھ کا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو پنجاب کے ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ مٹن کوٹ کے مقام پر تمام باقی دریا جو ہے وہ دریا سندھ میں آ کر ملتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ اس کا ایک میپ بھی دیا گیا ہے جس میں پاکستان کا میپ بنا ہوا ہے تو دریا سندھ کی جو ہے وہ انڈیکیشنز کے لیے۔ دریا سندھ کے بہت سے معاون دریا ہیں جو اسے دائیں اور بائیں سے ملتے ہیں۔ بائیں طرف سے ملانے والے دریا کیونکہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے ہیں اس لیے انہیں مشرقی معاون دریا کہتے ہیں۔ اچھا، دریا سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ سب سے پہلے دریا راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور یہ بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور اور دریا راوی کے کنارے پر آباد ہے۔ اس کے بعد دریا ستلج ہے، کوئی ہمالیہ سے نکلتا ہے اور بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلمانکی کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور یہ پنجاب کے مشرقی علاقوں میں سے بہتا ہوا باقی دریاؤں سے ملتا ہے۔
پھر دریائے چناب ہے، کوہ ہمالیہ سے نکل کر مرالا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور زیادہ تر تریمو کے نزدیک دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں ملتے ہیں۔ پھر دریائے جہلم ہے، دریائے جہلم جو ہے وہ کشمیر کی وادی سے نکلتا اور بہتا ہوا جو ہے وہ منگلا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا۔ دائیں طرف سے ملنے والے دریا شمال اور مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے سگر، دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں اہم دریا ہیں جو دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ دریائے کابل ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف سے بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے پنجگور، دریائے سوات، دریائے کنٹر اس کے اہم معاون دریا ہیں۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے زوب بلوچستان کے علاقے سے زوب اور لورالائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے جو دریائے سندھ کا معاون دریا ہے۔ دریائے زوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، باقی آپ نے دیکھا ہے کہ تمام دریا جو وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ بحر عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا، بلوچستان کے دریا دشت، ہنگول، پورالائی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحر عرب میں جا گرتے ہیں۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ اس کے بعد آپ یہ پچھلے پیج پہ جو اہم معلومات ہیں ان میں دیکھیں تو وہ ہے کہ وہ دریاؤں کے درمیانی علاقہ کو دوآبہ کہتے ہیں، دو دریا جہاں پر ملتے ہیں۔ پاکستان میں کئی دوآبیں ہیں۔ باری دوآب کے علاقے کے ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری طرف دریائے ستلج۔ دریائے راوی اور دریائے چناب جو ہے ان کے درمیان رچنا دوآب ہے۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان چچ دوآب ہے، جبکہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سندھ ساگر دوآب ہے۔ یعنی دو آب کا مطلب یہی ہے کہ دو پانی ملنے والے۔ یہ اب جو ہے آپ کا یہ بنا ہوا ہے میپ اپنی بک پہ دیکھیے گا اور اس میں دریا جو ہے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اور تمام لائنز جو ہے وہ بلو کلر کی ہیں کہ کہاں کہاں سے اب دیکھیں کہ راوی، چناب، ستلج یہ تمام دریا پنجاب سے کس طرح دریائے سندھ میں شامل ہو رہے ہیں۔